السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار اور کارناموں کے حوالے سے آج دوسری نشست میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ گرامی القدر سامعین، یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہے جسے بدر میں بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ احد کے اندر بھی جانثاری اور سرفروشی کا مرکب بنا رہا۔ حنین اور طائف کے اندر بھی مارکوں کے اندر داد شجاعت دی ہے۔ بیعت رضوان میں بھی شامل رہے، فتح مکہ کے اندر بھی موجود رہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی موجود تھے، جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اپنے غلاموں کے ساتھ احسان والا معاملہ فرماؤ، جو خود کھاتے انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پیتے ہو انہیں بھی پلاؤ، جو خود پہنتے انہیں بھی پہناؤ، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیا کرو، اور اگر معاف نہ کر سکو تو انہیں فروخت کر ڈالو، یعنی ان پر ظلم اور تشدد نہ ہو۔ تو گرامی القدر سامعین، اسلام کا یہ عظیم شعر، اسلام کا یہ عظیم جانثار، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم تابعدار اور غلام، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو عرب کے اندر جس طرح ارتداد کا فتنہ اٹھا ہے، جس طرح میں نے گزشتہ نشست کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ اہل مکہ، اہل مدینہ، بنو ثقیف اور اہل طائف اور اس کے علاوہ کوئی 3-4 قبیلے اور چھوڑ کر باقی عرب کے سارے قبائل کسی نہ کسی حد تک اس فتنے کی زد میں آئے ہیں، اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ کہ ہماگیر فتنہ تھا۔ مورخ طبری لکھتے ہیں کہ یہ ایسی مہم، ایسا معرکہ تھا کہ اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ ہماگیر فتنہ مسلمانوں کو اس سے پہلے درپیش نہیں آیا تھا، اور مسلمانوں کو اس کے لیے بہت بڑی قربانی بھی دینا پڑی ہے۔ چنانچہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے، تو پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی معاونت اور اعانت کے لیے مہاجرین اور انصار پہ مشتمل جو ایک تازہ دم کمک بھیجی ہے، اس میں انصار کے قیادی قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جبکہ مہاجرین کی کمانڈ جو ہے وہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی ہے۔ اب جب یہ لشکر یمامہ کے قریب اقربہ میں پہنچا ہے تو مسلمہ کذاب کی جماعت کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مرتدین 40,000 کے قریب تھے، اور مسلمانوں کا لشکر کل ملا کر 10,000 سے زائد نہ تھا۔ تو جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا ہے
صفیں سیدھی ہوئی ہیں، تو سب سے پہلے جس نے مبارزت دی ہے وہ ایک انتہائی شریر النفس، انتہائی فتنہ انگیز انسان ہے، جو ہجرت نبوی کے بعد یمامہ سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر آ گیا تھا، اور یہاں آ کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے قرآن مجید کا علم بھی حاصل کیا، دینی مسائل بھی سیکھے، اور جب یہ ضروری علم حاصل کر چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آل یمامہ کی تعلیم کے لیے مامور کیا تھا۔ اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں نہار الرجال ہے۔ یہ شریر النفس انسان سب سے پہلے میدان کے اندر اترا، اور اس کی فتنہ انگیزی کا یہ عالم تھا کہ اس نے مسلمہ کذاب پر، اس کی جھوٹی نبوت پر ایمان بھی لایا ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انتہائی گھٹیا بات یہ کی ہے کہ میں نے خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ مسلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ اس گھٹیا اور کمینے انسان سے جب مسلمانوں کو سب سے پہلے للکار ملی ہے تو سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جوش ایمانی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ آپ نے جذبہ ایمانی سے لبریز ہو کر اس پر یوں جھپٹے ہیں جس طرح باز اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمودہ کار جنگجو تھا، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت تکنیک کے اور مہارت کے ساتھ یہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑتا رہا، لیکن سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایمانی کے سامنے اس کی چل نہ سکی اور واصل جہنم ہو گیا۔ پھر ایک گمسان کا رن پڑا ہے، اور جب گمسان کا رن پڑا ہے تو مرتدین کے خلاف سے اس قدر زبردست حملہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے۔ اب جب یہ کیفیت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں کو للکار کر جذبہ ایمانی سے لبریز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ، میں اہل یمامہ کے معبود سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں مسلمانوں کے اس طرز عمل سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تم نے اپنے نفس کو غلط بات سکھلائی ہے، تمہارے پاؤں اکھڑے ہیں۔ جنگ کس طرح ہوتی ہے یہ میں تمہیں دکھاؤں گا، میری تابعداری کرتے ہوئے میدان کے اندر واپس پلٹو۔ یہ کہہ کر میدان کے اندر اترے ہیں، اور ان مرتدین کے خلاف ایسا زبردست حملہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا ولولہ ایمانی ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گیا۔ اب جنگ جب دوبارہ شروع ہوئی اور مسلمان کچھ سنبھلے ہیں تو سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ایک مرتد نے وار کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں کٹ گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہی کٹا ہوا پاؤں لیا ہے اور اس زور اور غضب کے ساتھ اس مرتد پہ مارا ہے کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ گرامی القدر سامعین، لیکن مسلمانوں کے یہ پاؤں اکھڑنے کی صورتحال بدستور جاری رہی، حتیٰ کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں کو ان مرتدین نے
خیموں سے بھی پیچھے دھکیل دیا۔ اب سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جذبہ ایمانی متلاطم ہوا، اور اب آپ نے خطاب فرمایا، اللہ میں مسلمانوں کے اس طرز عمل سے اعلان برات کرتا ہوں، اور میں ان مرتدین کے موقع اور فارمیشن سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگے بڑھتا ہوں، اور جماعت مومنین تم بھی میری تابعداری میں میری اتباع کرو، اس لیے کہ اللہ نے عزت اپنے پاس رکھی ہے، اپنے نبی کے کھاتے میں رکھی ہے، اور نبی کی جماعت کے کھاتے میں رکھی ہے۔ لہذا ان کذابوں، ان دجالوں اور ان راہ حق سے پھرے ہوئے لوگوں کے خلاف تمہارے پاؤں کھڑنے سے بہتر ہے کہ تم شہادت کی خلعت فاخرہ پہن لو۔ جب اس طرح کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس جوش کے ساتھ میدان عمل میں اترے ہیں کہ دور تک مرتدین کی صفوں کو اکھیڑتے ہوئے چلے گئے، اور جنگ کے میدان کے اس قلب کے اندر پہنچ گئے جہاں پر مرتدین نے نرغہ کیا ہے، اور نرغہ کرنے کے بعد آپ پر تیروں اور برچھوں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے اسلام کا یہ عظیم شیر شہادت کی خلعت فاخرہ پہن کر خلد بری کو پہنچ گیا۔ گرامی القدر سامعین، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو ایک نئی تکنیک کے ساتھ دوبارہ منظم کیا ہے، اور پھر اس غضب کا رن پڑا ہے کہ مرتدین کے پاؤں کھڑ گئے، وہ اپنے 10,000 مقتولین میدان کے اندر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اسی مارکے میں مسلمہ کذاب بھی واصل جہنم ہوا ہے، حضرت وحشی بن حرب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے مزید پست ہو گئے، اور ان کی مزاحمت جو ہے وہ جواب دے گی۔ تو گرامی القدر سامعین، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بھائی سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب یہ خبر شہادت کی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو بہت دل گرفتہ ہوئے، بہت پریشان ہوئے، لیکن جزا و فضا نہیں فرمایا، صرف اتنی بات ارشاد فرمائی ہے کہ زید تو 2 چیزوں میں مجھ سے آگے نکل گیا، اسلام قبول کرنے میں بھی مجھ سے آگے نکل گیا، اور شہادت کی خلعت فاخرہ پہننے میں بھی مجھ سے آگے نکل گیا۔ اور محبت کا یہ عالم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دکھ اتنا گہرا تھا، فرمایا کرتے تھے جب باد صبا چلتی ہے تو مجھے زہد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ عرب کا ایک مشہور مرثیہ خان، جس کے بھائی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں غلط فہمی کی بنیاد پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا، تو وہ بھی بھائی کے ساتھ اس قدر محبت کرتا تھا کہ بھائی کے فراق میں مرثیے پڑھا کرتا تھا۔ جب لوگ اسے دیکھتے تھے تو اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اس سے مرثیہ پڑھنے کی فرمائش کرتے تھے، اور جب وہ مرثیہ پڑھتا تھا تو خود بھی روتا تھا اور مجمع کو بھی رلا دیتا تھا۔ متمم بن نویرہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تو اپنے بھائی کے ساتھ کیسی محبت رکھتا ہے اسے میرے سامنے بیان کر۔ اس نے جواب دیا ہے، فرمایا امیر المومنین میری آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، ان میں آنسو نہیں بہتے تھے، لیکن جب میرا بھائی قتل ہوا ہے اس وقت سے لے کر ان میں آنسو ایسے رواں ہوئے ہیں کہ اب رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمائش کی ہے، فرمایا تو نے جو اپنے بھائی پہ مرثیہ پڑھا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سنا۔ تو اس نے جو اشعار پڑھے ان کا اردو مفہوم کچھ یہ ہے کہ ہم دونوں بھائی جزیمہ بادشاہ کے ان مصائبوں کی طرح تھے کہ جنہیں دیکھ کر دنیا والے یہ کہتے تھے کہ یہ اب کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ مدت العمری تک متمم اور مالک کی رفاقت جب جدا ہوئے ہیں تو یوں محسوس ہوا کہ لمحوں تک بھی ہم اکٹھے نہیں رہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں مرثیہ کہہ سکتا ہوتا تو یہ مرثیہ میں اپنے بھائی زید کے بارے میں کہتا، یہ مرثیہ میں اپنے بھائی زید کے بارے میں کہتا۔ تو اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تعزیت کی ہے، فرمایا عمر اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح میدان کارزار کے اندر داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوا ہوتا تو میں اپنے بھائی پہ ایک آنسو بھی نہ بہاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ سے ایسی تعزیت کی ہے کہ آج سے پہلے ایسی تعزیت مجھ سے کبھی کسی نے نہیں کی۔ تو گرامی القدر سامعین، اسلام کا یہ شعر، رسول اللہ کا یہ غلام، رسول اللہ کا یہ سپاہی ان مرتدین کے خلاف برسر بیکار شہادت سے ہم آغوش ہوا ہے، امت کے ماتھے کا جھومر ہے، مسلمانوں کے ایمان کا معیار ہے، مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا محور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حشر ان عظیم الشان کرداروں، میری مراد صاحب اکرام علیہ رضوان ہے، ان کے ساتھ فرمائے۔ انہی الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، السلام علیکم۔